یک طرفہ تعلق نبھانے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا زندگی گزار لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ پوسٹ پڑھی جس میں ایک عورت نے لکھا تھا کہ اگر مجھے اپنے محبوب کی بیوی کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی منت بھی کرنی پڑی کہ آپ اپنے شوہر سے مجھے دوستی کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو میں وہ بھی کرنے سے گریز نہیں کروں گی. اور یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس عورت کی جگہ آ کے دیکھیں، مطلب کہ اگر آپ کسی کی بیوی ہیں اور ایسے آپ کے شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت آ کے آپ سے اجازت مانگے تو کیا آپ اسے اجازت دیں گی؟ کبھی بھی نہیں دیں گی، کیونکہ ایک عورت کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی. سیکنڈلی، آپ کو اس عورت سے کیا مسئلہ ہے، اس کی بیوی سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ حلال رشتے میں ہے، وہ اس کی بیوی ہے. آپ کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ذلت آپ کا مقدر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ آپ سے پیار کرتا، اگر سچ میں ہی وہ آپ سے محبت کرتا تو آج اس کی بیوی کی جگہ آپ ہوتے. اگر اس کی بیوی کی جگہ آپ نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ جو ہم مجبور تھے، ہماری ماں کی پسند ہے، یہ جو مرد ہوتے ہیں نا یہ اپنی ماں کی پسند کی لائی ہوئی بیوی کو بھی خوش رکھ لیتے ہیں اور باہر آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری تو مجبوریاں، آپ کو مجبوریاں بتاتے ہیں. آپ کی اوقات ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہوتی جو ان کے گھر میں بیٹھی ہے. میں آپ کو یہاں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ یک طرفہ تعلق نبھانے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا زندگی گزار لیں. ٹھیک ہے. ذات سے جڑے رہنا، اپنی ذات کو گرا کر، ٹھیک ہے، اپنی توہین کر کے، اپنی انسلٹ کر کے کسی کی ذات کے ساتھ جڑے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ عزت سے، باوقار طریقے سے دکھ کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں. کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی اور عورت کا گھر برباد کریں. اس بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور اس بندے کا ہے جس کی وجہ سے کوئی تیسرا بیچ میں آتا ہے. تو وہ بندہ ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ لوگ اتنی پاگل ہو، آپ کی اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. آپ کو اگر آپ کی سچی محبت ہے اور آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم مر جائیں گے، تو پہلی بات کوئی کسی کے بنا مرتا نہیں ہے. ہاں، مرنے جتنی تکلیف ہوتی ہے نا تو اس ہیلنگ کے لیے اللہ موجود ہے. آپ لوگ یہ جو پوسٹ لگاتے ہیں، آپ کے پوسٹ لگانے سے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں یہ والی شیئر کرنے سے آپ کا دکھ کبھی بھی کم نہیں ہوگا. اللہ موجود ہے. اگر آپ سچ میں ہیل کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کنیکشن بلڈ کریں. ایمان کی کمزوری ہے اللہ سے، مطلب آپ اتنی گری ہوئی ہیں، اتنی گئی گزری ہیں کہ آپ ایک نامحرم سے تعلق رکھنے کے لیے، وہ نامحرم جس نے آپ کی محبت کو نیچا کر کے کسی اور کو اپنایا، آپ سے دل لگایا، دن رات باتیں کی، آپ کو یوز کیا، اس کے بعد جب اپنانے کا ٹائم آیا تو اس نے آپ کو نہیں اپنایا، کسی اور کو اپنا لیا. اب جب اپنا لی ہیں تو چھوڑ دیں، موو آن کریں، آگے چلی جائیں، اپنی لائف کو آگے لے کر جائیں، اپنی پرسنالٹی پہ ورک کریں، وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو جائیں نماز بچھائیں، آپ کے گھر میں ہے نا، قرآن پاک کھولیں، کیونکہ جو سکون ہے نا وہ آپ کو پوسٹ لگانے سے، ریلز لگانے سے، کسی سے شیئر کرنے سے نہیں ملے گا. یہ سکون صرف اللہ کی ذات میں ہے. جب تک آپ اپنے اللہ سے کنیکشن بلڈ نہیں کریں گے آپ کو یہ سکون نہیں ملے گا. آپ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کیوں ہوا ہے، ہو گیا، لیکن کم سے کم اب آپ کسی اور عورت کا گھر برباد مت کریں. آپ کی کوئی عزت نہیں ہے اس مرد کی نظر میں، آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس نے صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے. یہ بات جتنی جلدی آپ سمجھ لیں گی آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. ایک بندے کی وجہ سے، ایک محبت کی وجہ سے، جو آپ کی زندگی میں ہزار محبتیں ہیں نا، آپ ان کو اگنور مت کریں. اللہ نے اگر آپ کے لیے ایک دروازہ بند کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان 99 دروازے جو اللہ نے آپ کے لیے کھولے آپ اس کی طرف دیکھو ہی نہ، آپ اسی ایک بند دروازے کے سامنے بیٹھ کر روتی رہو، روتی رہو، روتی رہو. تو روتے رہو، وہ تو بند ہو گیا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، آپ گر گئے ہیں نا، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی ہمت کر کے آپ اٹھ کھڑے ہوں یا پھر لوگوں کو آپ اجازت دیں کہ وہ آپ کا تماشا بنائیں. تو بہتر یہ ہے کہ اسٹارٹ میں ہی اٹھ کھڑے ہوں. جب آپ اپنے اللہ سے وفا نہیں کرتے، آپ اپنی ذات سے وفا نہیں کرتے، جب آپ خود سے محبت نہیں کرتے، کوئی دوسرا آپ سے کیا محبت کرے گا؟ آپ نے تو اپنی ذات کو گرا دیا اس کے سامنے، وہ آپ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی اس کی نظر میں، کیونکہ آپ نے اپنی ویلیو خود نہیں کی.
جب آپ اپنی ویلیو نہیں کرو گے کوئی دوسرا بھی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. لہٰذا اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کا دل توڑا ہے، کسی لڑکے نے کسی لڑکی کا دل توڑا ہے، تو مولا علی کا فرمان ہے کہ یہ جو دل توڑنا ہے نا، یہ قتل کرنے کے برابر ہے. اس نے جو کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے ایک ایک آنسو کا، ایک ایک آہوں کا، ایک ایک تکلیف کا بدلہ لے گا. دیر سے صحیح لیکن وہ لے گا. اللہ نے کہا ہے تم صبر تو رکھو، تمہارا سکون چھیننے والوں کو میں وہاں سے توڑوں گا جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی یہ جو وعدے ہیں، یہ جو باتیں ہیں کہ آپ کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اگر ہے تو موو آن کر جائیں. جس نے آپ کی محبت کا بھرم نہیں رکھا نا، آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی. اپنی ذات کو اتنا حقیر مت کرو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے اوپر اتنا ورک کرو، اتنا ورک کرو، اس سٹیج پہ پہنچ جاؤ کہ جس نے آپ کو چھوڑا نا وہ ریگریٹ میں مرے، اس کو ریگریٹ ہو کہ یار میں نے کس کو چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بیوی کے قدموں میں گرو یا اس کے قدموں میں گرو یا زبردستی کا اس کے ساتھ ریلیشن رکھو. آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے سوائے ذلت کے. ذلت ہی آپ کا مقدر بنے گی. اس لیے صبر کریں. صبر کرنے والوں کے لیے بہت انعام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نوازے گا، اتنا نوازے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اسے پیچھے پڑی رہیں گی، اللہ کے احکام سے منہ موڑیں گی، اللہ کا کہا نہیں مانیں گی، جو دروازہ اللہ نے آپ کے لیے بند کیا آپ زبردستی اس پہ دستک دیں گی، تو آپ اپنے آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں، کسی اور کو نہیں کر رہی. پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، پھر آپ شکایت کے بھی قابل نہیں ہیں. اس لیے سمجھ جائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں، اپنی عزت کا خیال کریں. سیلف رسپیکٹ بہت ضروری ہے. جہاں سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، جہاں آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے، وہاں کوئی محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو آپ اس کی محرم ہوتی، ورنہ کچھ نہیں ہے. شکریہ. امید ہے کہ آپ سمجھیں اور میرا یہ پیغام ضرور آپ پہنچائیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.